ہے اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو خدا ساتھ ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، چہرک سے زیادہ نزدیک مومن مطمئن رہتا ہے، وہ تو میرے ساتھ ہیں، آرامش ہیں. علم والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کے مخاطب الذین آمنوا ہیں. ہمیشہ قرآن میں اوپر سے نیچے تک یا ایھا الذین آمنوا ہے، یا ایھا الذین علموا نہیں ہے، اے جاننے والو، نہ اے ایمان لانے والو. وہ جو پانچواں قدم تھا حب و بغض، اس کا کچھ تتمہ آج عرض کریں گے. تو انہوں نے حب و بغض کی اہمیت کے بارے میں احادیث اور روایات اور آیات پیش کی کہ دین کی اساس محبت ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہو. دین میں دونوں چیزیں مومن کے لیے ضروری ہیں. اللہ کی خاطر دوستی بھی کرنے والا ہو، اللہ کی خاطر دشمنی بھی کرنے والا. تو یہ تولا و تبرہ، اس کی اہمیت بیان کی اور فرمایا کہ دین یہی محبت و نفرت ہے. اب آج جو فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ان باتوں سے، ان آیات و روایات سے یہ نقطہ بخوبی روشن اور واضح ہو جاتا ہے کہ محبت سراغاز اور نقطۂ شروع سالکان الہی ہے. آغاز ہے یہ، پہلے دل میں محبت پیدا ہونی چاہیے. نقطۂ آغاز ہے اخلاق عملی، یعنی سیر و سلوک. سالکان راہ خدا کہ اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلا قدم ہی محبت کے ساتھ ہونی چاہیے. محبت پہلا قدم ہے. ایک جملہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک محبت نہ ہو، جب تک چاہت نہ ہو، جب تک طلب نہ ہو، محبت میں یہی ہے، چاہت ہے، طلب ہے، اس وقت تک کوئی قدم آپ آگے نہیں بڑھا سکتے، کامیاب قدم نہیں بڑھا سکتے آپ. اگر انسان صلاح و سداد، اصلاح طلب ہو، خواہان تہذیب نفس ہو، خود سازی ہو، خواہان اصلاح ہو، تو پھر اگر وہ محبت نہیں رکھتا کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. محبت بنیادین ہے. لہذا سب سے پہلے سالکین الی اللہ کو چاہیے، اخلاق عملی میں سب سے پہلے خدا کی طرف جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر ایک انگیزہ، ایک محرک پیدا کریں کہ اپنے اندر سے نقائص اور عیوب کو دور کر دیں، اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں اسے دور کر دیں. یعنی انسان میں ایک ایسی فکر زندہ ہونی چاہیے کہ انسان سمجھ جائے کہ افسوس ہے، حیف ہے کہ یہ طائر ملکوتی، یہ روح انسان، یہ حقیقت انسان، یہ طائر ملکوتی اسی جسمانی قفس میں رہے. افسوس ہے یہ، کیوں یہ آزاد نہ ہو، کیوں یہ عالم ملکوت کی طرف سفر نہ کرے. انسان میں یہ فکر بیدار ہونی چاہیے. آسمان معنویت میں پرواز نہ کرے، کیوں نہ کرے. پہلے کیسا انگیزہ انسان میں پیدا ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے. ضرورت ہے کہ یہ نقطہ انسان کے لیے واضح ہو جائے، سمجھ جائے، درک کرے کہ سزاوار نہیں ہے، شائستہ نہیں ہے. اس قدر خدا داد سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ رائگان چلا جائے، ضائع ہو جائے. خدا متعال نے انسانوں کو کس قدر سرمایہ دیا ہے، عقل و فکر کا سرمایہ دیا ہے، فطرت کا سرمایہ دیا ہے، تعقل و تفکر کا سرمایہ دیا ہے آپ کو، بینائی، شنوائی، زبان گویا. اس قدر سرمایہ خدا متعال نے اس قدر استعدادیں دی ہیں اور یہ سب ضائع ہو جائیں.
ان پروں کا فائدہ کیا اس پرندے کے لیے جس نے قفس سے باہر آنا ہی نہیں ہے؟ تو یہ ساری استعدادیں، یہ سارا سرمایہ کیا جب استفادہ ہی نہیں کرنا ہے؟ انسان میں یہ انگیزہ پیدا ہونا چاہیے کہ خداوند تعالی نے اس قدر استعداد اور سرمایہ دیا ہے، یہ میرے پرواز کے لیے ہے، یعنی گویا خدا نے پر دیے ہیں اور ہم نے پرواز نہیں کی۔ یہ انسان پیدا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اس راہ میں صرف علم کافی نہیں ہے، صرف جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ عشق لازم ہے۔ عشق میں سوز و گداز ہے، سوز و ساز ہے، یہ لازم ہے کہ تاکہ انسان صلاح و درستی کی طرف کھچا چلا جائے۔ یہ سوز و گداز اور عشق خداوند متعال سے، ہدف سے، مقصود و مطلوب سے عشق انسان کو کھینچتا ہے، لے جاتا ہے۔ انسان ایک زبان سیکھنا کس قدر سخت ہے، جب باہر جانا ہوتا ہے ساری زبانیں سیکھ لیتا ہے۔ عشق ہے انسان کو کھینچ لیتا ہے کہ وہ جرمن زبان بھی سیکھے گا، وہ انگلش بھی سیکھے گا، وہ چائنیز زبان بھی سیکھ لیتا ہے، عربی بھی سیکھ لیتا ہے۔ ایک عمر یہاں اسلامی معاشرے میں عربی نہیں آتی ہے، جب عرب ممالک میں جا کے کام کرنا ہے عربی سیکھ لیتا ہے۔ جب تک عشق نہ ہو، جب تک انسان میں چاہت نہ ہو، اس وقت تک یہ انگیزہ انسان میں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کا انگیزہ پیدا ہو جائے تو انسان خود بخود سالک الی اللہ بن جاتا ہے، بہترین انداز میں آگے۔ لہذا ضرورت ہے عشق و سوز و گداز پیدا ہونے کی، تاکہ وہ صلاح و درستگی کی طرف انسان چلا جائے اور اس راہ میں آمادہ ہو جائے ریاضتوں کے لیے، مجاہدت کے لیے، کار و کوشش و تلاش کے لیے۔ آپ نے اوامر پہ عمل کرنا ہے، نواہی کو آپ نے ترک کرنا ہے، مکروہات سے دور ہو جانا ہے، مستحبات کے قریب آ جانا ہے، شبہات سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو آمادہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر عشق پیدا نہ ہو، سوز و گداز پیدا نہ ہو، چاہت نہ ہو، جاذبہ نہ ہو، تو انسان میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ دین انسان کے لیے کشش کیوں نہیں رکھتا؟ یہ ہم لوگ اب ہمارے لیے دین میں کیا کشش ہے؟ ہم لوگ بادل ناخواستہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جب نماز شروع ہوتی ہے دل میں ایک تھکاوٹ، ایک تھکان، ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، ایک بوریت سی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ جلد سے جلد یہ نماز ختم ہو جائے۔ رمضان شروع ہو جاتا ہے، خوشی نہیں ہوتی ہے، روزے رکھ لیتے ہیں اور یہ دن گننا شروع کر دیتے ہیں کہ عید میں ابھی 29 دن باقی ہے، 28 روزانہ یہی عید کے دن گنے جاتے ہیں۔ یہ سختی، یہ مشقت کیوں پیدا ہو جاتی ہے ہمارے لیے؟ آسان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کشش نہیں ہے دین میں۔ کشش کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر ابھی تک اللہ، رسول، اہل بیت، دین، شریعت کے بارے میں وہ محبت پیدا نہیں، وہ عشق پیدا نہیں ہوا ہے ابھی تک، جو اہل بیت اطہار میں، جو اصحاب کبار میں پیدا ہوئے تھے، کہ وہ رات کو سو نہیں سکتے تھے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو اٹھ جاتے ہیں، بستر سے سو نہیں سکتے، وہ اٹھ جاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، چونکہ عشق و محبت ہے۔ اس دن عرض کیا کہ ایک صحابی کے بارے میں، اس نے 3 تیر کھائے لیکن نماز کو قطع نہیں کیا۔ اس نے وہ جو سورہ پڑھتا جا رہا تھا، کہا کہ یہ میں ترک نہیں کر سکتا تھا، دشمن نے 3 تیر مارے اس کی طرف۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جاذبہ پیدا، لہذا انگیزہ پیدا کریں گے ہمارے اندر۔ تو لہذا قرآن مجید خداوند فرماتے فیہ رجال، اس مسجد کے بارے میں جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی کہ پیغمبر اسلام کے لیے فرمایا کہ اس مسجد میں وہ لوگ رہتے ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ پاک ہونا چاہتے ہیں، پاکیزگی پسند افراد ہیں، پاک ہونا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ جو ہیں پاک افراد کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔
ایسے لوگ اب جو ہیں ایمان اور علم، اصل چیز یہ ہے انسان میں انگیزہ پیدا کرنے کے لیے پہلے علم، اس کے بعد ایمان، معرفت، شناخت، علم وغیرہ وغیرہ کے بعد ایک نتیجے تک اگر خدا نے چاہا پہنچیں گے، وہ ہے ایمان۔ ایمان یعنی باور، یقین، وجدان۔ ایمان یعنی یافتن ہے، نہ دانستن۔ دانستن علم ہے، یقین یعنی یافتن، وجدان، یہ ایمان ہے۔ لہذا اب جو ہے یہ ضروری ہے۔ ایمان غیر از علم ہے، ایمان اور ہے، علم اور۔ علم جس معنی میں بھی ہو محصول تجربہ ہے، علم تجربات کے بعد حاصل ہوتا ہے، محصول استدلال ہے، دلائل کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تجربہ، یہ استدلال تصور و تفکر ہیں اور کچھ نہیں۔ استدلال، تجربہ کیا ہے؟ تصور و تفکر۔ لیکن ایمان نہیں ہے یہ۔ ایمان ایک قسم کا باور ہے، وجدان عرفانی ہے، وجدان ماورائی، مادی نہیں ہے۔ یافتن ماورائی ہے، یافتن غیر مادی۔ اور ایک قسم کی خود آگاہی ہے فطرت الہی کے بارے میں، فطرت الہیہ کے حوالے سے۔ انسان میں فطرت الہی ہے، تو ان کے مقابلے ایک خود آگاہی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں علم ایسے سامان یا پروڈکٹس ہیں جو باہر سے ہم لے آتے ہیں۔ علم بیرونی چیز ہے، باہر سے لے، کسبی ہے، سیکھ کے لے آتے ہیں استاد سے، کتابوں سے، باہر سے۔ یہ امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کالائی وارداتی ہے، یہ باہر سے آنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن ایمان ملکوتی ہے، اور جو ہے لبیک کہنا ہے ندائے وجدانی پہ، فطرت کی آواز پہ لبیک کہنا درونی ہے۔ ایمان باہر سے صادر نہیں کر سکتے آپ کے اندر پیدا ہونے والی چیز ہے۔ علم آپ باہر سے حاصل کر لیتے ہو۔ علم پہ اکتفا نہ کریں، ایمان تک آنے کی کوشش کریں۔ علوم رسمی، عام علوم معمولاً بصورت تصور و تفکر و انفعال پیدا ہو سکتے ہیں۔ تفکر کریں، تعقل کریں اور تجربات کریں تو علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ آپ جان جاتے ہیں یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ علم ہے۔ لیکن ایمان ایک قسم کا احساس وجدانی ہے، ایک قسم کا باور و یقین ہے، اور ایک قسم کا یافتن ہے، پانا ہے اپنے اندر، حاصل کرنا اپنے اندر ہے۔ فرق ہے علم میں اور ایمان میں۔ دوسرے لفظوں میں علم تجربات کا مجموعہ ہے، تحقیقات کا مجموعہ ہے۔ علم اتنی چیزوں سے حاصل ہو جاتی ہے، اور تحقیقات و تجربات سے جو خلاصہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے وہ علم ہے۔ لیکن ایمان ایک قسم کا احساس وابستگی ہے، احساس تکریم و تقدیس ہے موجود برتر کی نسبت۔ انسان کو کسی کے بارے میں ایمان ہو جاتے، اللہ، رسول، اہل بیت، تو انسان جو ہے احساس تقدیس کرتا، احساس تکریم کرتا ہے، احساس بزرگی کرتا ہے، احساس تعظیم کرتا ہے ان کے، کہ خداوند بزی اللہ اکبر ہو، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الاعلی، ایمان کی وجہ سے۔
ممکن ہے کہ متعلق علم منفور و مبغوض انسان ہو، ایسی چیزیں انسان جانے کہ جن کو انسان پسند نہیں کرتا، پسند نہیں، معلوم ہے مجھے، جانتا ہوں لیکن مجھے وہ چیزیں پسند نہیں ہیں. تو متعلق علم ممکن ہے منفور ہو، ناپسندیدہ ہو، لیکن متعلق ایمان ہمیشہ محبوب معشوق ہے، وہاں نفرت والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو فرق ہے علم میں اور ایمان میں. جہاں ایمان ہے وہاں خضوع بھی ہے، خشوع بھی ہے، تکریم ہے، تقدیس ہے. مثلا ایمان بخدا، خداوند متعال پہ ایمان، وہاں احساس نیاز ذاتی انسان کرتا ہے، وہ بے نیاز مطلق ہے، میں سراپا نیاز ہوں، یہ احساس کرتا ہے، یہی ایمان ہے. وہ بے نیاز مطلق ہے، وہ صمد ہے، اور یہ انسان سراپا محتاج، ایک سے لے کر آخر تک انسان محتاج ہے، سر سے پیر تک محتاج ہے. اور وابستگی کا احساس کرتا ہے، وہ ہے تو میں ہوں، وہ نہیں تو میں بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے میں کچھ بھی نہیں. ایمان میں یہی ہے، وہ سب کچھ ہے میں کچھ بھی نہیں. وہ بے نیاز مطلق اور میں نیاز مطلق. دوسرے لفظوں میں احساس نیاز مطلق نسبت بے نیاز مطلق، یہ ایمان. در حقیقت احساس کوچکی در برابر بزرگی اور عظمت و رحمت بے نہایت الہی، ایمان ادھر ہے. ایمان میں خضوع ہے، خشوع ہے، تواضع ہے، احساس نیاز ہے، سب کچھ ہے ایمان کی وجہ سے. وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الدَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ، کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ کی ایمان ہے کہ میں یہ ہوں. وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ، آپ کو کمزوری کا احساس ہے کہ میں کس قدر کمزور ہوں. اصلاً توانائی نہیں ہے غیر از توانائی خدا. وَأَنَا عَبْدُكَ الدَّلِيلُ، بندہ ہوں میں. بندہ یعنی یعنی میرا کچھ بھی نہیں. بندہ یعنی یہ ہے کہ وہ مالک ہے، میں مملوک ہوں. وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ، کمزور بھی ہوں، ذلیل پس بھی ہوں. میری کوئی عظمت نہیں ہے، میری کوئی بزرگی نہیں ہے، میری کوئی رفعت و بلندی نہیں ہے، پستی ہی پستی ہے، مگر یہ کہ وہ کچھ عظمت دے آپ کو. وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الدَّلِيلُ الْحَقِيرُ بھی ہے، ناچیز ہے، مسکین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مستکین ہے، درماندہ ہے. یہ تمام باتیں کہاں سے ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے؟ ایمان سے، علم سے نہیں. علم والے تکبر بھی کر لیتے ہیں، انا ربکم الاعلی، تکبر ہے. علم تو تھا ان کے پاس، کہتے ہیں میں سب سے بڑا پروردگار ہوں. قارون نے بھی کیا کہا؟ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ہے، اس نے کیا دیا مجھے، میں خمس و زکوٰۃ کیوں دے دوں؟ تو ممکن ہے کہ علم کے بعد انسان متکبر ہو جائے. شیطان کے پاس کم علم ہے، استاد الملائکہ شیطان، تکبر. لیکن ایمان میں تکبر نہیں ہے، ایمان میں تواضع ہے، فروتنی ہے. قرآن مجید فرماتے ہیں کہ ایمان ندائے فطرت الہی پہ جو ہے لبیک کہنا ہے، اور تجدید عہد ہے. ایمان تجدید عہد ہے، اس ایمان کا، اس عہد کا جو روز الست آپ سے لیا گیا. خداوند متعال نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت خدا جس پر انسان کو پیدا، اسی کا جواب ہے آپ کو. ندائے فطرت الہی کہ جو انسان کے اندر خداوند متعال نے رکھ دیا کہ انسان خدا پسند ہے، انسان نیکو پسند ہے، زیبا پسند ہے، انسان جستجوگر ہے. یہ تمام چیزیں فطرت میں رکھ دی، اسی کی بنیاد پر تو انسان تلاش میں نکلتا ہے. اور دوسرا جو ہے لبیک کہنا ہے، وفاداری کا اعلان ہے. ایمان تجدید عہد ہے، عہد الست کے سلسلے میں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب خداوند متعال نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہیں اپنے نفسوں پہ گواہ بنایا. قیام اور فرمائے الستُ بربکم،
کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں آپ تو ہمارا پروردگار ہے۔ آج آپ ایمان لے آتے ہو تو اسی عہد کا تجدید عہد ہے، مطلب یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اعلان اور یہ گواہ قرار دینا سب کو اپنے اپنے جانوں پر، اس لیے قیامت کے دن نہ کہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہ تھا، ہم تو غافل تھے۔ قیامت کے دن سب کو یاد آ جائے گا کہ ہم نے روز الست کیا وعدہ کیا تھا، دنیا میں اس کا کیا جواب دیا، پتہ چلے گا۔ پس ایمان تاکید ہے، تاکید یعنی ایک دفعہ آپ نے ایمان لایا ہے، قالوا بلا کہا ہے، آج تاکید اس ایمان کی تجدید ہے، تاکید ہے، تجدید عہد ہے میثاق فطرت کے سلسلے میں۔ حالانکہ علم ایک ارتباط ذہنی و فکری ہے عالم و معلوم میں۔ علم کیا ہے؟ عالم جاننے والا، معلوم جسے آپ نے جانا، ان دونوں کے درمیان ایک ارتباط فطری ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ حصول صورت الشیء عند العقل، ذہن میں آپ کا کسی بھی چیز کی تصویر آ جاتی، وہ علم ہے۔ تحقیقات کے بعد، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد یہی چیزیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو ارتباط ذہنی و فکری ہے علم، عالم و معلوم کے درمیان۔ خلاصہ ایمان ایک قسم کا احساس ہے تقدیس و تکریم و خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے سے برتر موجودات کے سلسلے میں۔ ایمان باللہ، ایمان رسول، ایمان بائمہ، تمام برتر افراد کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، تو احساس تکریم و تعظیم و تقدیس وغیرہ بھی ہے کہ وہ موجودات برتر ہیں، لیکن علم میں ایسے احساسات نہیں ہے، علم میں ایسی چیز ہے، کیونکہ علم وسیلہ دریافت ہے اور کشف مجہولات۔ علم کیا ہے؟ علم کے وسیلے سے آپ بعض مجہول چیزوں کو دریافت کر لیتے ہو، علم یہی ہے، علم دریافت ہے۔ تجربہ کیا، ایک چیز آپ کو معلوم نہ تھی، تجربے کے بعد معلوم ہو گیا، دریافت، یعنی دریافت کیا کہ اس چیز میں یہ خصوصیت ہے، پہلے پتہ نہ تھا، علم دریافت ہے۔ اور کشف مجہولات ہے، ایک چیز پہلے مجہول ہے، نامعلوم ہے، پھر وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے، یا تجربات کے بعد مثلا، یا کسی طرح سے۔ علم یہی ہے۔ ہر چند کے اگر چند وہ چیزیں عالم یعنی جاننے والے کے لیے مطلوب بھی نہ ہو، مقصود بھی نہ ہو، محبوب بھی نہ ہو، جان لیا، دریافت کر لیا، لیکن وہ خود پچھتاتا ہے میں نے کیوں دریافت کیا، کاش کہ میں نہ جانتا۔ یہ یعنی علم ہے لیکن منفور ہے، محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن علم با ایمان، علم ہمیشہ علم کے ساتھ ایمان نہیں ہے، ممکن ہے کہ علم ہو ایمان نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا، آیات الہیہ کا انکار کیا لوگوں نے، وَجَحَدُوا بِهَا، آیات خدا کا علم کے ساتھ ایمان نہیں ہے، ممکن علم ہو ایمان نہ ہو، لہذا علم کے لیے ضروری نہیں کہ جس کے بعد علم ہو اس کے بعد ایمان بھی ہو، ضروری نہیں ہے۔ اب اسی لیے خدا تعالیٰ نے وَجَحَدُوا بِهَا، آیات الہیہ کا انکار کیا لوگوں نے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، در حالانکہ انہیں یقین بھی تھا، یقین ہونے کے باوجود انکار کیا، جانتے تھے، معلوم تھا، پھر بھی انکار کر دیا انہوں نے۔ ظلماً وعلوا، ظلم کی وجہ سے اور گردن کشی طغیانی کی وجہ سے، اپنی خود کو برتر سمجھا، انکار کر دیا جاننے کے باوجود، بس علم ہے ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کے مخاطب الذین آمنوا ہیں، ہمیشہ قرآن میں اوپر سے نیچے تک یا ایھا الذین آمنوا ہے، یا ایھا الذین علموا نہیں ہے، اے جاننے والو، نہ اے ایمان لانے والو، خطاب ایمان والوں سے ہے، جاننے والوں سے نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو جانتے ہیں، وہ لوگ جو باور رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں۔
دوسرا نقطہ یہ کہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ آرامش ہے اور اطمینان ہے. باور ہے، ایمان ہے، ہمیشہ آرامش ہے اور اطمینان ہے. جبکہ علم کے ساتھ ممکن ہے کہ آرامش نہ ہو، ممکن ہے کہ کبھی متزلزل ہو جائے، اضطراب آئے انسان میں اور انسان مضطرب ہو جائے. خدا متعال فرماتا ہے مومنین کے بعد الذین آمنوا، نہ عملوا علموا، نہ جاننے والے، نہ جو ایمان لانے والے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یاد الہی سے ان کا دل مطمئن رہتا ہے. اللہ کو یاد کیا، دل مطمئن رہتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ یاد الہی سے دل مطمئن ہو جائے. اللہ کو یاد کرتے رہیں ہر کام میں، خدا خدا خدا. باور ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہے. اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو خدا ساتھ ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ نزدیک مومن مطمئن رہتا ہے، وہ تو میرے ساتھ ہے، آرامش ہے. علم والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ علم والے ایمان نہ رکھتے اور اضطراب، پریشان، جاننے کے باوجود اطمینان نہیں ہے، پریشانی رہتی ہے. لہذا انسان کے لیے، انسان سالک کے لیے اخلاق عملی میں، سیر و سلوک اللہ میں، خود سازی میں، تہذیب نفس میں کیا چاہیے؟ علم کافی نہیں ہے، ایمان چاہیے. بس ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھے، نہ علم بڑھے. علم حاصل کریں، نتیجہ ایمان ہونا چاہیے. اب علم مکمل ایمان ہے، علم ضروری ہے، علم سے ایمان حاصل کرنا ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. ایمان ہے بغیر علم کے بھی، اسے کامل کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، معرفت حاصل کرنی ہوتی، شناخت. پھر وہ جو اندرونی فطرت الہیہ میں وہ کامل سے کامل تر ہوتا جاتا ہے. کل عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرج.